آج ہمیں دنیاوی علوم سے اتنی محبت ہے دنیا سے اتنی محبت ہے کہ اگر کوئی بچہ آدھا گھنٹہ قرآن پڑھنے کے لیے آتا ہے تو اس کو روکنے کی کوشش کرتے ہیں تاکہ یہ آدھا گھنٹہ بھی ٹیوشن میں لگائے، یہاں کیوں ضائع کر رہا ہے، نعوذ باللہ۔ یہ ہماری سوچ ہے کہ یہ آدھا گھنٹہ بھی کیوں ضائع کر رہا ہے، ہم سوچتے ہیں یہ ضائع ہو رہا ہے کیونکہ یہ قرآن پڑھ رہا ہے، نعوذ باللہ ضائع ہو رہا ہے ان کی نظر میں۔ قرآن اللہ کی کتاب ہے، اس کو پڑھنے والا، اس کو سیکھنے والا، اس کو سکھانے والا، اس کا مقام بڑا عالی ہے، مرتبہ بڑا عالی ہے۔ افسوس ہوتا ہے بہت سارے بچے آتے ہیں، بہت سارے بچے ہمارے پاس آتے پڑھنے کے لیے، ان کی عمر 15 سال تک ہوتی ہے، لیکن ان کو پڑھانا کہاں سے شروع کرتے ہیں؟ الف با سے، کیونکہ ان کو آتا کچھ نہیں ہے۔ یہ افسوس کی بات ہے، غور کریں، یہ والدین کی بہت بڑی ذمہ داری ہے۔ آپ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم جو ہے اسکول پڑھا دیں، دنیاوی تعلیم پڑھا دیں، پھر ان کو کسی جاب پر لگا دیں، کسی دنیاوی کام میں لگا دیں، ہماری ذمہ داری پوری ہو گئی؟ نہیں، اللہ کی عدالت میں کھڑا ہونا پڑے گا۔ آپ کی ذمہ داری پوری نہیں ہوئی جب تک آپ بچے کو نمازی نہیں بناتے، جب تک آپ قرآن کی تعلیم نہیں دلواتے، جب تک آپ اس کو دینی تعلیم نہیں دلواتے، اس وقت تک آپ کی ذمہ داری برقرار ہے۔ وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم من سلک طریقا یلتمس فیہ علما سہل اللہ لہ بہ طریقا الی الجنہ۔ مختصر حمد و ثنا درود و سلام کے بعد معزز سامعین، اللہ رب العالمین کے کلام اقدس سے ایک آیت تلاوت کی جس کا تعلق قرآن مجید سے ہے۔ اللہ کے کلام قرآن مجید کلام اللہ، پاک کتاب جس میں کوئی شک نہیں ہے، لا ریب ہے، اور اس کی فضیلت مناقب قرآن میں بھی موجود ہے، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین میں بھی موجود ہے۔ اس میں قرآن مجید کی ایک فضیلت بیان کی گئی ہے کہ وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ، کہ ہم نے قرآن مجید کو نازل کیا جس کے اندر جو خود بھی سراسر اور جس کے اندر مومنین کے لیے شفا بھی ہے اور رحمت بھی ہے، دونوں طرح کی شفا ہے۔ جسمانی شفا چاہیے تب بھی اس کے دم سے حاصل ہو سکتی ہے، روحانی شفا چاہیے تب بھی اس کے پڑھنے سے حاصل ہو سکتی ہے۔ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ، اور مومنین کے لیے یہ رحمت ہے۔ یہ قرآن مجید رحمت کب ہوگا؟ ایک مسلمان کے لیے، ایک انسان کے لیے رحمت کب بنے گا؟ یہ اس صورت میں رحمت بن سکتا ہے جب اس کی تعلیم کو حاصل کیا جائے، جب اس قرآن مجید کو پڑھا جائے، اس کو سمجھا جائے، اس کو سیکھا جائے، تب ہی یہ شفا بھی بن سکتا ہے اور رحمت بھی بن سکتا ہے۔ تو آج کا میرا عنوان اسی حوالے سے تھا کہ قرآن مجید کی تعلیم، اس کی فضیلت، اور دینی علوم کی تعلیم کی فضیلت اور علماء کی فضیلت۔ مختصر وقت میں چند احادیث اور قرآن مجید آپ کے سامنے بیان کروں گا کہ یہ دینی جو علم ہے اس کی بڑی وقعت ہے، بڑی قدر ہے، اللہ کے ہاں بڑا مقام ہے۔ جو قرآن کو پڑھتا ہے وہ بھی صاحب شرف و کمال بن جاتا ہے، اور جو اس کی تعلیمات کو حاصل کرتا ہے، اس کو سیکھنے کے لیے دینی علوم کو پڑھتا ہے، وہ بھی بڑے شرف کا، بڑے مقام کا، مرتبے کا مالک بن جاتا ہے۔ دینی علوم اللہ تعالیٰ کی طرف سے وحی کے ذریعے نازل کیے گئے ہیں۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو وحی ہمیں سنا کر گئے حدیث کی صورت میں یا قرآن مجید کی آیات کی صورت میں، یہ دینی علم ہے اور اللہ رب العالمین کی طرف سے بھیجا گیا ہے۔ پھر کیوں نہ دینی علم کی فضیلت ہو کہ جو خاص اللہ کی طرف سے نازل کیا گیا ہو، جو اللہ تعالیٰ نے خاص نازل کیا وحی کے ذریعے، فرشتے کے ذریعے۔
उस इल्म की फ़जीलत, उस इल्म का मकाम मर्तबा बहुत आला है। सैयदना उस्मान गनी रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से हदीस है, सही बुखारी के अंदर फरमाते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, खैरुकुम मन तअल्लमल कुरआन व अल्लमहु, कि तुम में से सबसे बेहतरीन मकाम वाला, फ़जीलत वाला, शरफ़ वाला वो शख्स है जो कुरान को सीखता है, कुरान को सिखाता है। सिर्फ़ कुरान मजीद की आयत पढ़ लेना, नाज़रा कुरान मजीद पढ़ लेना इस हदीस से मुराद नहीं है, बल्कि इस हदीस में क्या है कि कुरान सीखता है, सिखाता है, यानी उसके मफ़हूम को भी समझता है, उसकी तालीम को भी समझता है। जो कुरान मजीद के ज़रिए से पैगाम दिया गया है उस पैगाम को भी समझने वाला है। फरमाया ये शख्स दुनिया में तमाम इंसानों से आला और अफजल है। खैरुकुम, ये अरबी ज़बान के अंदर इसम तफ़ज़ील का सीगा है, यानी किसी के मुकाबले में अगर किसी की अच्छाई बयान की जाए तो उसके लिए खैर का लफ्ज़ इस्तेमाल होता है। खैर कि तेरी भलाई जो है तमाम लोगों से ज़्यादा है, तेरा मकाम तमाम लोगों से ज़्यादा है। क्यों? इसलिए कि तअल्लमल कुरआन व अल्लमहु, कुरान सीख कर फिर कुरान को सिखाता है। दुनिया में जितने भी ओहदे हैं, ये ओहदे सारे मिलाकर एक तालिब इल्म का मुकाबला नहीं कर सकते, इल्म की तलब रखने वाले शख्स का मुकाबला नहीं कर सकते, इल्म सिखाने वाले का मुकाबला नहीं कर सकते। कुरान मजीद सिखाने वाला, कुरान पढ़ाने वाला, कुरान की तालीमात को पढ़ाने वाला, कुरान के तर्जुमे को पढ़ाने वाला, कुरान के जो अहकाम है, मसाइल है, वो पढ़ाने वाला एक शख्स, और दुनिया के सारे ओहदे एक तरफ रख दिए जाएं। अल्लाह का प्यारा पैगंबर फरमाता है, खैरुकुम, इन तमाम ओहदे वालों से, इन तमाम इंसानों से बेहतरीन वही है जो कुरान सीखता है और सिखाता है। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की हदीस है, वो लोग जो बैठते हैं मस्जिदों के अंदर, बैतुम मिन बुयूतिल्लाहि, अल्लाह के घरों के अंदर जमा होते हैं, यतलूनल कुरान व यतदारसूनहु, फरमाया कि कुरान मजीद की तिलावत करते हैं, कुरान को पढ़ते हैं, कुरान को सीखते हैं। आगे अल्फाज व यतदारसूनहु, और साथ में कुरान को पढ़ते पढ़ाते हैं। इन लोगों के लिए अल्लाह ताला ने बड़े एजाज़ रखे हैं। इस हदीस के अंदर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इस फरमान के अंदर भी 4 एजाज़ उनके बयान किए गए हैं। 4 एजाज़ ऐसे लोगों के हैं कि जो कुरान मजीद पढ़ने के लिए, कुरान को सीखने के लिए मस्जिदों के अंदर मजलिस लगाते हैं, मिलकर बैठते हैं। मिलकर बैठने का मकसद क्या होता है? दीन सीखें, कुरान सीखें, हदीस का इल्म सीखें। ये इल्म सीखने के लिए, क्योंकि अल्लाह की इबादत की जगह है ये, यहाँ पर कोई जमा होता है तो सिर्फ दीन सीखने के लिए जमा होता है, प्रोग्राम सुनने के लिए, दर्स सुनने के लिए, कुरान सुनने के लिए, तिलावत पढ़ने के लिए, पढ़ाने के लिए वो शख्स यहाँ जमा होते हैं। क्योंकि हदीस के अल्फाज भी क्या हैं? अल्लाह के घरों में से घरों में जमा होते हैं। ख़ास तौर पर मसाजिद की फ़जीलत है। फरमाया कि ये लोग जब जमा होते हैं तो इनकी फ़जीलत अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बयान की। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि हफ़्फ़तुमुल मलाइका, इनको फ़रिश्ते घेर लेते हैं, फ़रिश्ते घेर लेते हैं। और फ़रिश्ते जो घेरते हैं कोई कम तादाद में नहीं, कोई कुछ चंद फ़रिश्ते नहीं, बल्कि मुस्नद अहमद की हदीस है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सफ़वान बिन अस्साल रज़ियल्लाहु तआला अन्हु इस हदीस के रावी हैं। फरमाते हैं कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास में आया, मैं आकर आपसे कहता हूँ, जितुका अतलुबुल इल्म, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मैं इसलिए आया हूँ कि मैं इल्म सीखूँ। मैं किस लिए आया हूँ? दीन का इल्म सीखने के लिए, ख़ास दीन की तलब लेकर मैं आया हूँ, दीन का इल्म सीखने के लिए। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने उसको देखा, आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अल्फाज अदा किए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मरहबम बितालिबिल इल्म,
فرمایا کہ میں مرحبا کہتا ہوں، خوش آمدید کہتا ہوں طالب علم کو جو دین کا علم سیکھنے کے لیے آیا ہے. اور یہ الفاظ جو ہیں عام طور پر عمومی الفاظ ہیں، عربی قاعدے کے مطابق یہ عمومی الفاظ ہیں کہ قیامت تک کے لیے جو دین کا علم سیکھنے آتا ہے، چاہے وہ بچی ہو، چاہے وہ بچہ ہو، چاہے وہ بچہ ہو بڑا ہو بوڑھا ہو، یا کوئی عورت ہو خواتین ہوں، خاص جو ہے دین کے علم تعلیم سیکھنے کے لیے اگر کوئی آتا ہے تو آپ اس کو فرما رہے ہیں مرحباً، خوش آمدید. جو دین کا علم سیکھنے آئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کو خوش آمدید کہہ رہے ہیں. اور پھر آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اس حدیث کے اندر جو آگے فرمایا ہے، فرمایا کہ حفتہم الملائکہ، ان کا گھیرا کر لیتے ہیں فرشتے. یہ جو 4 میں خصوصیتیں بتلا رہا ہوں طالب العلم کی، علم سیکھنے والوں کی، ان میں سے پہلی فرشتے جو ہیں ان کو ڈھانپ لیتے ہیں، ان پر سایہ کر لیتے ہیں. اور یہ سایہ کتنے فرشتے ہوتے ہیں؟ اسی حدیث کے اندر صفوان بن عسال رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آپ نے فرمایا کہ وہ فرشتے جو ہیں جو سایہ کرنے والے ہیں، فرمایا یرکب بعضهم بعضا حتی یبلغ السماء، فرمایا کہ ایک دوسرے پر سوار ہوتا ہے. ایک یہ جو دینی طالب علم سیکھنے کے لیے جمع ہوتے ہیں، فرمایا فرشتے کھڑے ہوتے ہیں، فرشتے ان کے اوپر سایہ کرتے ہیں اپنے پروں کا. ایک فرشتہ دوسرے کے اوپر سوار ہوتا ہے، دوسرا تیسرے پہ اوپر سوار ہوتا ہے. یہ سارے کے سارے اوپر تک یہ سایہ کرنے والے فرشتے کتنے ہوتے ہیں؟ فرمایا آسمان تک ان کی جو ہے قطار سج جاتی ہے اس طالب علم کے اعزاز کی خاطر. یہاں سے اندازہ لگائیں، آپ کسی کو پروٹوکول دیتے ہیں، دنیاوی کوئی ایم پی ایم این اے آ جاتا ہے، کوئی ناظم آ جاتا ہے، کوئی کونسلر آ جاتا ہے، اس کو پروٹوکول دینے کے لیے گاڑیاں کھڑی ہوتی ہیں، قطاریں لگ جاتی ہیں گاڑیوں کی. یہاں آپ کو جو پروٹوکول مل رہا ہے وہ اللہ کی طرف سے مل رہا ہے. دنیا کے لوگوں کے پروٹوکول کی ضرورت نہیں ہے، کوئی ضرورت نہیں ہے. اللہ پروٹوکول دے رہا ہے. اللہ کیسا پروٹوکول دے رہا ہے؟ اللہ تعالیٰ اس کے اعزاز میں فرشتوں کو کہتا ہے کھڑے ہو جاؤ، اپنے پروں کو بچھا دو، اس پر سایہ کر دو. یہ فرشتے آسمانوں تک جو ہے کھڑے ہوتے ہیں اس بندے کے پروٹوکول کے لیے، اس بندے کی اہمیت اور فضیلت کے لیے جو اللہ نے بیان کر دی. حفتہم الملائکہ، فرشتے ان کو ڈھانپ لیتے ہیں. یہ طالب علم کی فضیلت ہے. آگے پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسرا اعزاز بتلایا طالب علم والے کے لیے. دوسرا اعزاز فرمایا کہ غشیتہم الرحمہ، اللہ کی رحمت اس کو ڈھانپ لیتی ہے، یعنی رحمت برستی رہتی ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے برکتوں کا نزول ہوتا رہتا ہے، رحمت ڈھانپ لیتی ہے. کیسی رحمت ہے؟ غشیتہم الرحمہ، اللہ کی رحمت ہے. یہ شیخ عبداللہ ناصر رحمانی حافظہ اللہ ایک دفعہ بیان کرتے ہیں، کہتے شیخ العرب والعجم بدیع الدین شاہ راشدی رحمہ اللہ مکہ کے اندر بیان کر رہے تھے، حلقے لگتے تھے، حلقے کے اندر بیٹھ کر دروس دیتے تھے، لوگ جمع ہو جاتے تھے، اردو زبان میں بیان کر رہے تھے. سید بدیع الدین شاہ راشدی وہ اردو زبان میں بیان کر رہے تھے اپنے حلقے میں. ایک عربی شخص دور بیٹھا ہوا تھا اور وہ کچھ دیر بعد آ کر ساتھ مل جاتا ہے. حالانکہ اردو ان کو سمجھ نہیں آتی، لیکن پھر بھی عربی شخص سے دور بیٹھا ہوا آ کر وہاں بیٹھ جاتا ہے. وہ جو علم کی مجلس لگی ہوئی تھی، وہاں جو شاہ صاحب پڑھا رہے تھے، وہ سن کر وہ آ کر وہاں بیٹھ جاتا ہے. پوچھا گیا کہ آپ کو سمجھ تو آتی نہیں ہے، آپ کیوں بیٹھے ہو؟ کہتے میں دور بیٹھا تھا، وہاں سے دیکھ رہا تھا، یہ دین کی مجلس چل رہی تھی، مجھے اونگ آ جاتی ہے، مجھے نیند آ جاتی ہے. نیند کے اندر میں دیکھ رہا ہوں کہ اوپر سے آسمان سے بارش برس رہی ہے، اور یہ بارش خاص ان لوگوں پر برس رہی ہے جو ابھی دین کی تعلیم دے رہے ہیں اور سیکھ رہے ہیں. کہتے ہیں میں نے دور سے اونگ آئی، میں نے یہ دیکھا خواب میں سمجھ گیا کہ یہ دینی مجلس ہے، اس کے اندر اللہ کی رحمت نازل ہو رہی ہے، اللہ کی برکت نازل ہوئی ہے، اس لیے مجھے سمجھ آئے نہ آئے میں اللہ کی رحمت حاصل کرنے کے لیے یہاں پہنچا ہوں. تو اندازہ لگائیں کہ اللہ تعالیٰ کی رحمتیں نازل ہوتی ہیں، اللہ کی برکتیں نازل ہوتی ہیں دینی مجلسوں پر، ان طلباء کرام پر
جو دین کی تعلیم حاصل کرنے کے لیے اساتذہ کے سامنے گھٹنے ٹیک کر بیٹھتے ہیں اور سیکھتے ہیں، سالوں سال سیکھتے رہتے ہیں، دین کو سیکھتے ہیں، قرآن کو سیکھتے ہیں، حدیث کو سیکھتے ہیں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اسی حدیث کے اندر تیسری فضیلت بتلائی طالب العلم کی۔ یہ جو دروس کے اندر لوگ بیٹھتے ہیں انشاءاللہ وہ بھی ان احادیث کے مستحق ہیں، جو علماء کے درس سنتے ہیں، بیان سنتے ہیں، جب دیکھتے ہیں مجلس چل رہی ہے، دین کی باتیں ہو رہی ہیں، آ کر بیٹھ جاتے ہیں، یا وقت نکال کر خاص نمازوں میں پہنچتے ہیں تاکہ ہم بعد کا درس بھی سنیں، تو ایسے لوگوں کے لیے بھی یہی خوشخبریاں ہیں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے تیسرے نمبر پر فرمایا وَنَزَلَ عَلَيْهِمُ السَّكِينَةُ، اللہ تعالیٰ ان پر سکینت طاری کر دیتا ہے، اطمینان قلب ان کو حاصل ہو جاتا ہے، سکینت طاری کرتا ہے، اطمینان قلب ان کو حاصل ہوتا ہے جو دین کے طالب علم ہوتے ہیں۔ یہ کیسی سکینت ہے، یہ اطمینان کیسا ہے؟ سیدنا بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ آپ نے کئی دفعہ سنا ہوگا۔ امیہ ظلم ڈھاتا ہے، حتیٰ کہ پورا جسم، جو پیٹھ سیدنا بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وہ کوئلوں سے جلی ہوئی تھی، کوئی ایک جگہ خالی نہیں تھی جہاں پر جلن کا نشان نہ ہو، اس قدر ظلم کرتا تھا، لیکن وہ اس اطمینان اور سکون کو حاصل کر چکا تھا، ایمان کے سکون کو، حلاوت کو حاصل کر چکا تھا، اس لیے وہ پیچھے نہیں ہٹا۔ ابو سفیان جب ہرقل کے سامنے بیٹھا ہوا تھا، اس کی مجلس میں بیٹھا ہوا تھا، ہرقل جو عیسائیوں کا بادشاہ تھا، ابو سفیان نے سوال کیے، کچھ سوال کرنے کے بعد اس نے کہا یہ بتاؤ جو اس کے ساتھ مل جاتا ہے، جو اس کی تعلیم کو، اس کی دعوت کو قبول کر لیتا ہے، کبھی ایسا بھی ہوا ہے کہ دوبارہ پیچھے ہٹ گیا ہو؟ تو ابو سفیان نے کہا کہ ایسا کبھی بھی نہیں ہوا، جو اس کے دین میں داخل ہو گیا پھر چاہے اس کو سزائیں دے، مارے دے، وہ پیچھے نہیں ہٹتا۔ ہرقل بڑا سمجھدار تھا، اپنی آسمانی کتابوں کو جانتا تھا، اس نے کہا کہ ہاں یہی ہے ایمان کی حلاوت، یہی ہے ایمان کی سچائی، کہ جس کے دل کے اندر ایمان بیٹھ جائے، حلاوت بیٹھ جائے، اس کا سکون جو حاصل کر لے وہ کبھی بھی پیچھے نہیں ہٹتا۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ دینی مجلسوں سے اطمینان اور سکون اور حلاوت حاصل ہوتی ہے، جو دین کا علم سیکھنے کے لیے، دین کے داعی بننے کے لیے آتے ہیں، ان مجالس کو اختیار کرتے ہیں، ان کے اندر بیٹھ کر علم سیکھتے ہیں۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے چوتھے نمبر پر ایک فضیلت بیان کی۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا وَذَكَّرَهُمُ اللَّهُ فِي مَنْ عِنْدَهُ، یہ جو دین کے طالب علم ہیں، دین سیکھتے ہیں، دینی مجالس کے اندر بیٹھتے ہیں، دروس سنتے ہیں، بیان سنتے ہیں، فرمایا کہ اللہ تعالیٰ اپنے ہاں جو موجود فرشتے ہیں ان کے سامنے اللہ تعالیٰ ان کا نام لے کر تذکرہ فرماتا ہے، نام لے کر کہ میرا فلاں بندہ، ولدیت کے ساتھ اللہ تعالیٰ نام لے کر بتلاتا ہے فرشتوں کو کہ میرا فلاں بندہ دین سیکھ رہا ہے، میرا فلاں بندہ اسلام سیکھ رہا ہے، میرا فلاں بندہ قرآن کو سیکھ رہا ہے، قرآن کی تعلیم کو سیکھ رہا ہے۔ یہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فضیلتیں بتلائی طالب العلم کی۔ دین کا طالب ہے، دین کا داعی ہے، تعلیم قرآن و حدیث کی سیکھ رہا ہے، فضیلتیں آپ دیکھیں کتنی ہیں۔ اس کے مقابلے میں آپ دنیاوی تعلیم کو دیکھیں، اس کی فضیلتیں دیکھیں، نظر نہیں آتی، نہیں نظر آتی احادیث کے اندر، کتاب و سنت کے اندر۔ ہاں وہ سیکھ سکتے ہیں ان علوم کو حاصل کرنے کے لیے، کیونکہ یہ اصل علم یہی ہے، طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم، یہ بھی ایک حدیث آتی ہے اللہ کے رسول کی کہ یہ ایک انتہائی اہم کام ہے، اس کو سیکھنا ہر مسلمان پر ضروری ہے۔ بچوں کو تعلیم دینی چاہیے، دینی تعلیم، قرآن کی تعلیم۔ قرآن جو پڑھنے والے بچے ہیں یہ صرف دنیا کے اندر ان کو عزت نہیں دی جاتی، لوگ ایسے بھی ہیں جو ان کا احترام نہیں کرتے، ان کی تعظیم نہیں کرتے۔ سنن ابی داؤد کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، اللہ تعالیٰ کی عزت کرنے والے وہ شخص ہے جو 3 لوگوں کی عزت کرتے ہیں۔ وہ کیا ہیں؟ فرمایا کہ اکرام ذی الشیبۃ المسلم، ان من اجلال اللہ، اللہ تعالیٰ کی عزت کرنا چاہتے ہو تو پھر تمہیں سب سے پہلے بزرگوں کی عزت کرنی پڑے گی۔ بزرگوں کی عزت کرو گے تو سمجھو تم نے اللہ کی عزت کی۔ یہ صحیح حدیث ہے،
یعنی اللہ رب العالمین فرماتے ہیں جو اللہ کی عزت کا خیال کرتا ہے، اللہ کا ادب کرتا ہے، اس کو چاہیے کہ بزرگوں کی عزت کرے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی اس حدیث میں صداقت بہت ہے۔ ایک حدیث کے الفاظ ہیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جس شخص کو سفید بال آ جاتے ہیں اور ایمان کی حالت میں، اسلام کی حالت میں، توحید کی حالت میں اس کی عمر اتنی ہو جاتی ہے کہ وہ ایمان پر قائم ہے، توحید پر قائم ہے، اور اس کی داڑھی سفید ہو چکی ہے، اس کے سر کے بال سفید ہو چکے ہیں، بزرگی اس کو آ چکی ہے، فرمایا کہ یہ سفیدی اس کے لیے قیامت کے دن نور کا باعث بن جائے گی۔ اس سفیدی کی وجہ سے جو سفیدی تک وہ اللہ کے دین پر قائم رہا، اللہ کے دین کے مطابق عمل کرتا رہا، توحید پر قائم رہا، فرمایا یہ بزرگی جو ہے کل قیامت کے دن اس کے لیے نور بن جائے گی، اس کے سفید بال نور بن جائیں گے، روشنی بن جائے گی، اندھیرا اس کے لیے ختم ہو جائے گا۔ عبداللہ بن مبارک رحمہ اللہ وقت کے بڑے محدث تھے، جن کے بارے میں خلیفہ ہارون رشید نے ایک شخص کو کہا تھا جس نے بڑی حدیثیں گڑھی تھی، اس کو فرمایا قتل کر دو، اس نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر جھوٹ بولے ہیں، زندیق شخص تھا، فرمایا کہ اس نے آرڈر جاری کر دیا کہ اس کو پھانسی لٹکا دو کیونکہ یہ حدیثیں گھڑتا ہے، لوگوں کو گمراہ کرتا ہے۔ اس شخص نے کہا کہ مجھے قتل تو کر دو گے لیکن آپ کو کون بتائے گا؟ مجھے قتل کرنے والے پہلے یہ سوچ لے کہ آپ کو کون بتائے گا کہ کون سی حدیثیں میں نے گڑھی تھی، کون سی حدیثیں میں نے اپنی بنا کر پیش کی تھی۔ جب تک مجھے زندہ رکھو گے تو تمہیں پتہ چلے گا کہ کون سی حدیثیں میں نے بنائی تھی، اگر مجھے قتل کر دو گے تو لوگ گمراہ ہوتے رہیں گے۔ خلیفہ ہارون رشید بڑا سمجھدار تھا، اس نے کہا کہ جب تک عبداللہ بن مبارک جیسے محدث موجود ہے ہمارے پاس، تمہاری حدیثیں جو گھڑی ہوئی ہیں وہ ایک ایک حرف احادیث صحیح سے نکال کر پھینک دیں گے، مجھے کوئی پرواہ نہیں ہے تجھے زندہ رکھنے کی۔ تو یہ عبداللہ بن مبارک رحمہ اللہ اپنے دور کے اندر رات کو بیٹھے ہوئے ہیں، لوگ بھی بیٹھے ہوئے ہیں، شاگرد بھی بیٹھے ہوئے ہیں، یہ موجود ہے۔ اس وقت جو ہے چراغ کا دور ہوتا تھا، وہ چلاتے تھے، اس کو جلاتے تھے، روشنی ہوتی تھی، پڑھتے تھے، ایک دم روشنی بجھ گئی، تھوڑی دیر بعد دوبارہ روشنی ہوئی، دیکھا تو عبداللہ بن مبارک رحمہ اللہ کی داڑھی جو ہے وہ اپنے آنسوؤں سے بھیگ چکی ہے، اتنا روتے ہیں۔ طلب علم کے شوق رکھنے والے جو ہر وقت حدیث پڑھا رہے ہیں، ہر وقت حدیث سے محبت ہے، داڑھی بھیگ چکی ہے آنسوؤں سے۔ تو فرماتے ہیں کہ پوچھا گیا کیا وجہ ہے، انہوں نے کہا کہ یہ تھوڑی دیر جو تاریکی ہوئی تھی، یہ تھوڑی دیر جو اندھیرا ہوا تھا، اس اندھیرے سے مجھے قبر یاد آ گئی کہ قبر میں اندھیرے میں ہم کیسے گزاریں گے، یعنی اتنی ان کو فکر تھی۔ تو یہ عبداللہ بن مبارک رحمہ اللہ، داڑھی سفید ہے تو سفید داڑھی قبر میں بھی آپ کو روشنی دے گی، روشنی دے گی۔ جو سفید داڑھی کر چکا دین کے حوالے سے، دین پڑھتے پڑھاتے، دین سیکھتے سکھاتے، توحید پر، ایمان پر، اسلام پر اس کی بڑی عمر ہو چکی، یہ نور کا باعث بنے گی۔ تو دوسرے الفاظ کیا ہے حدیث کے، ان من اجلال اللہ، اللہ کی عزت کرنا چاہتے ہو، اللہ کا ادب کرنا چاہتے ہو تو بزرگوں کا ادب کرو۔ دوسرے نمبر پر فرمایا وحامل القرآن، قرآن کو اٹھانے والے کا ادب کرو۔ قرآن کو اٹھانے کا کیا مقصد ہے کہ جس کے سینے کے اندر قرآن ہے، قرآن کو اٹھا کر وہ چلتا پھرتا ہے، حافظ قرآن ہے، مفسر قرآن ہے، قرآن کی تعلیم رکھتا ہے، قرآن پڑھتا پڑھاتا ہے، اس شخص کا احترام کرو گویا کہ تم نے اللہ کا ادب اور احترام کیا۔ حامل قرآن یہ کوئی معمولی شخصیت نہیں ہے۔ اللہ اکبر۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام قرآن سیکھا کرتے تھے، آپ خود صحابہ اکرام سے فرماتے تھے قرآن پڑھو میں سنوں، آپ نے فرمایا قرآن پڑھو میں سنوں، آپ کو اتنی محبت تھی قرآن سے۔ آج ہمیں دنیاوی علوم سے اتنی محبت ہے، اتنی محبت ہے، دنیا سے اتنی محبت ہے کہ اگر کوئی بچہ آدھا گھنٹہ قرآن پڑھنے کے لیے آتا ہے تو اس کو روکنے کی کوشش کرتے ہیں تاکہ یہ آدھا گھنٹہ بھی ٹیوشن میں لگائے، یہاں کیوں ضائع کر رہا ہے، نعوذ باللہ۔ یہ ہماری سوچ ہے کہ یہ آدھا گھنٹہ بھی کیوں ضائع کر رہا ہے، ہم سوچتے ہیں یہ ضائع ہو رہا ہے کیونکہ یہ قرآن پڑھ رہا ہے، نعوذ باللہ ضائع ہو رہا ہے ان کی نظر میں۔ قرآن اللہ کی کتاب ہے، اس کو پڑھنے والا، اس کو سیکھنے والا، اس کو سکھانے والا، اس کا مقام بڑا عالی ہے، مرتبہ بڑا عالی ہے۔
یہ جو معمولی سمجھتے ہیں قرآن تعلیم کو، وہ سوچے کہ ہم کیا کر رہے ہیں۔ صبح بچہ اسکول جائے گا، اسکول کے بعد آئے گا، 5 بجے تک ٹیوشن پڑھے گا، ٹیوشن کے بعد آئے گا، 1 گھنٹہ اس کو ریسٹ چاہیے، ریسٹ کے بعد اس کو کھیل کود بھی کرنی ہے، سارے معاملات کرنے ہیں، لیکن نہیں، ٹائم نہیں ہے، قرآن کے لیے ٹائم نہیں ہے، دین کے لیے تعلیم کے لیے ٹائم نہیں ہے۔ افسوس ہوتا ہے کہ ہم نے مسلمان ہیں، ہم اللہ تعالیٰ نے یہ قرآن مجید مسلمانوں کی ہدایت کے لیے بھیجا ہے، مسلمانوں کی ہدایت، ھدی للمتقین، فرمایا ہدایت ہے یہ متقین کے لیے، جو اللہ سے ڈرنے والے، اللہ سے خوف کھانے والے۔ یہ کتاب اللہ، اس کے اس ایک لفظ پر آپ غور کریں، کتاب اللہ ہے، یہ کتاب اللہ، اللہ کی کتاب ہے، کلام اللہ، اللہ کا کلام ہے۔ اس کی تعلیم نہیں حاصل کرتے، اس پر ہم توجہ نہیں دیتے۔ محترم بھائیو، اس پر غور کرنے کی ضرورت ہے کہ یہ بہت بڑا مقام اور مرتبہ ہے ایک طالب علم کا، علم سیکھنے والے کا، قرآن کو پڑھنے پڑھانے والے کا، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو قرآن پڑھنے پڑھانے والے کی عزت کرتا ہے، اس کی توقیر کرتا ہے، فرمایا کہ اس نے گویا کہ اللہ تعالیٰ کی عزت کی۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ قرآن پڑھتا پڑھاتا ہے، یہ اللہ کی کتاب ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اسی حدیث میں تیسرے نمبر پر فرمایا وَإِكْرَامَ ذِي السُّلْطَانِ، فرمایا کہ تیسرے نمبر پر جو اللہ کا احترام اور ادب کرتا ہے، وہ شخص وہ ہے جو احترام کرتا ہے مقصد بادشاہ کا۔ مقصد کہتے ہیں انصاف کرنے والے کو، انصاف کرنے والا بادشاہ ہے، انصاف کرنے والا حکمران ہے، اور دین کے مطابق فیصلے کرنے والا بادشاہ ہے، دین کے مطابق فیصلے کرنے والا حکمران ہے۔ اس حکمران کی عزت کرنا، اس کا احترام کرنا، گویا کہ اللہ کا احترام کیا۔ تو اندازہ لگائے اس حدیث کے اندر کتنی بڑی تاکید ہے کہ ایک دین کا طالب علم ہے، دین پڑھنے والا ہے، اس کا احترام کرنا چاہیے۔ امام بخاری رحمہ اللہ، ہمارے 11 سال کے بچے ہیں، اگر 11-12 سال کے بچے ہیں تو ان کو الف با ابھی تک قاعدہ بھی نہیں پڑھ سکتے، ابھی تک قاعدہ بھی نہیں پڑھنا آتا ان کو۔ یہ ہماری کم جو ہے سوچ ہے، اور ہماری جو ہے بہت بڑی سمجھے بدبختی ہے کہ ہمارا بچہ 11 سال کا ہو جائے، اس کو قاعدہ بھی نہ پڑھنا آئے۔ امام بخاری رحمہ اللہ کے استاد ہے امام بیکندی رحمہ اللہ۔ امام بخاری سبق پڑھنے کے بعد گھر چلے گئے، ان کے پاس ایک مہمان آیا بیٹھا، اس مہمان کو فرمانے لگے امام بیکندی رحمہ اللہ جو امام بخاری کے استاد تھے، اس نے کہا اگر آپ تھوڑی دیر پہلے آتے تو میں آپ کو اپنے اس طالب علم سے ملاقات کرواتا جس طالب علم کو 11 سال کی عمر میں 70,000 حدیثیں یاد ہیں۔ 11 سال کی عمر میں 70,000 حدیثیں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین یاد ہے۔ وہ کون تھے؟ امام بخاری رحمہ اللہ۔ ہم سمجھتے ہیں یہ علوم بہت مشکل ہے، بہت مشکل ہے، اس لیے جو ہے پہلے دنیاوی تعلیم مکمل کر لے، انٹر کر لے، میٹرک کر لے، سب کچھ پڑھ لے، کوئی ڈگری مل جائے، پھر یہ تھوڑا سا ٹائم نکال لیں گے اس کے لیے۔ حالانکہ میں کہتا ہوں کہ آپ تجربہ کر کے دیکھ لیں، ایک بچے کو آپ 10 سال تک 12 سال تک حفظ کروا لیں، حفظ کروانے کے بعد اس کو آپ بھیجیں، یونیورسٹی کے اندر بھیجیں، آپ اسکول کے اندر بھیجیں، کالج کے اندر بھیجیں، اگر وہ ٹاپ نہ کرے تو آپ مجھے کہنا۔ یہ دینی علوم قرآن مجید انسان کے دماغ اور ذہن کو کھولتے ہیں، دل کو سکون دیتے ہیں۔ جس طالب علم کے دل کو سکون ہو، دینی تعلیم اس کے دل کے اندر ہو، قرآن کی تعلیم اس کے دل کے اندر ہو، تو اس کے لیے دنیاوی جتنے مشکل معاملات ہوں وہ سارے آسان ہو جاتے ہیں، جتنے مشکل فنون و علوم ہو اس کے لیے آسان ہو جاتے ہیں۔ لیکن ہم مسلمان ہو کر بھی یہودیوں والی سوچ رکھتے ہیں۔ جو یہودی آج فلسطین میں ظلم کر رہے ہیں، ان کے پاس ٹیکنالوجی بھی بہت ہے، بہت کچھ ان کے پاس ہے، لیکن یہ سارا کیوں کر رہے ہیں؟ اسلام کی دشمنی میں، اور ہم پھر ان کے علوم میں دلچسپی زیادہ لیتے ہیں۔ وہ اتنا بڑا کام کر رہے ہیں، ہم نہیں سمجھتے اس چیز کو۔ ہمیں یہ کرنا چاہیے، ان کے مقابلے میں اپنے بچوں کو حافظ قرآن کرنا چاہیے، دینی تعلیم دینی چاہیے، تاکہ ہمارے بچوں کو پتہ چلے کہ ہمارا دشمن کون ہے۔ دینی تعلیم سے پتہ چلے گا کہ دشمن کون ہے، دینی تعلیم سے پتہ چلے گا کہ ایک مسلمان کی توقیر کیا ہے، ایک عزت مسلمان مومن کی کیا ہے۔ تو یہ دینی علوم کو سیکھنا انتہائی ضروری ہے ہر مسلمان کے لیے۔
ہر بچے کو ہمیں قرآن سکھانا چاہیے، قرآنی تعلیم دینی چاہیے، بچوں کو دین سکھائیں، اسلام سکھائیں، ان کو مہذب بنائیں۔ آج توقیر، عزت، احترام کیوں نہیں ہے؟ ساتھی ہمیں شکوہ کرتے ہیں کہ بچے عزت نہیں کرتے، بچے والدین کی عزت نہیں کرتے، بچے بڑوں کی عزت نہیں کرتے، اس لیے کہ ان کے پاس دینی تعلیم کا ایک ذرہ بھی نہیں ہے۔ افسوس ہوتا ہے، بہت سارے بچے آتے ہیں، بہت سارے بچے ہمارے پاس آتے ہیں پڑھنے کے لیے، ان کی عمر 15 سال تک ہوتی ہے، لیکن ان کو پڑھانا کہاں سے شروع کرتے؟ الف با سے، کیونکہ ان کو آتا کچھ نہیں ہے۔ یہ افسوس کی بات ہے۔ غور کریں، یہ والدین کی بہت بڑی ذمہ داری ہے۔ آپ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم جو ہے اسکول پڑھا دیں، دنیاوی تعلیم پڑھا دیں، پھر ان کو کسی جاب پر لگا دیں، کسی دنیاوی کام میں لگا دیں، ہماری ذمہ داری پوری ہو گئی؟ نہیں، اللہ کی عدالت میں کھڑا ہونا پڑے گا۔ آپ کی ذمہ داری پوری نہیں ہوئی جب تک آپ بچے کو نمازی نہیں بناتے، جب تک آپ قرآن کی تعلیم نہیں دلواتے، جب تک آپ اس کو دینی تعلیم نہیں دلواتے، اس وقت تک آپ کی ذمہ داری برقرار ہے۔ نہیں تو اللہ کو جواب دے، میں بھی اور آپ بھی، کہ بچوں کو دینی علوم سکھلانا یہ انتہائی ضروری ہے۔ کچھ چند وقت میں اتنا ہی بیان ہو سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔